بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گیلانی فورم یوٹیوب چینل میں خوش آمدید سامعین۔ ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ سے ذکر کریں گے کہ کیا انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء اللہ کا مردوں کو زندہ کرنا، غیب کی خبریں دینا، بیمار کو شفا دینا اللہ تعالیٰ کی عطا سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ظہور ہے، اور ان کا انکار کرنا اللہ والوں سے عداوت ہے اور یہ منافقوں کا کام ہے۔ یہ ساری تفصیلات آپ آج کی اس ویڈیو میں سن سکیں گے، لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 48 اور 49 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ اور اللہ اسے کتاب اور حکمت اور تورات و انجیل سکھائے گا، اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا کہ میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں، وہ یہ کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے جیسی ایک شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک ماروں گا تو وہ اللہ کے حکم سے فوراً پرندہ بن جائے گا، اور میں پیدائشی اندھوں کو اور کوڑ کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں، اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں اور تمہیں غیب کی خبر دیتا ہوں، جو تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو، بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ سامعین، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا، اور دلیل کے طور پر اس زمانے کے حالات کے موافق بہت سے معجزات عطا فرمائے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے نبی تھے۔ یہی بات موجودہ بائبل میں بھی موجود ہے۔ اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 5 معجزات کا بیان ہے۔ مٹی سے پرندے کی صورت بنا کر پھونک مارنا اور اس سے حقیقی پرندہ بن جانا، پیدائشی اندھوں کو آنکھوں کا نور عطا فرما دینا، کوڑ کے مریضوں کو شفا یاب کر دینا، مردوں کو زندہ کر دینا اور غیب کی خبریں دینا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ پہلا آپ کا جو معجزہ ہے وہ یہ ہے کہ پرندے پیدا کرنا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کیا اور معجزات دکھائے تو لوگوں نے درخواست کی کہ آپ ایک چمگادڑ پیدا کریں، تو آپ نے مٹی سے چمگادڑ کی صورت بنائی، پھر اس میں پھونک ماری تو وہ اڑنے لگی۔ چمگادڑ کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اڑنے والے جانوروں میں بہت عجیب ہے اور قدرت پر دلالت کرنے میں دوسروں سے بڑھ کر ہے، کیونکہ وہ بغیر پروں کے اڑتی ہے اور دانت رکھتی ہے اور ہنستی ہے، اور اس کی مادہ کی چھاتی ہوتی ہے اور وہ بچہ جنتی ہے، حالانکہ اڑنے والے جانوروں میں یہ باتیں نہیں ہوتی۔ دوسرا آپ کا معجزہ ہے کہ کوڑیوں کو آپ شفا یاب کر دیتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس مریض کو بھی شفا دیتے جس کا برس بدن میں پھیل گیا ہو اور اتباع اس کے علاج سے عاجز ہوں۔ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا علم انتہائی عروج پر تھا اور طب کے ماہرین علاج کے معاملے میں انتہائی مہارت رکھتے تھے، اس لیے ان کو اسی قسم کے معجزے دکھائے گئے تاکہ معلوم ہو کہ طب کے طریقہ سے جس کا علاج ممکن نہیں اس کو تندرست کر دینا یقیناً معجزہ اور نبی کی نبوت کی دلیل ہے۔ حضرت وہب بن منبع رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ اکثر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک دن میں 50 ہزار مریضوں کا اجتماع ہو جاتا تھا۔ ان میں جو چل سکتا تھا وہ حاضر خدمت ہوتا تھا، اور جسے چلنے کی طاقت نہ ہوتی اس کے پاس خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے جاتے تھے اور دعا فرما کر اس کو تندرست کرتے اور اپنی رسالت پر ایمان لانے کی شرط کر لیتے۔ نمبر 3 یہ کہ آپ مردوں کو زندہ کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 4 شخصوں کو زندہ کیا۔ ایک آزر جس کو آپ علیہ السلام کے ساتھ مخلصانہ محبت تھی، جب اس کی حالت نازک ہوئی تو اس کی بہن نے آپ علیہ السلام کو اطلاع دی، مگر وہ آپ علیہ السلام کو سے 3 روز کی مسافت پر تھا۔ جب آپ 3 روز میں وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ اس کے انتقال کو 3 روز ہو چکے ہیں۔
آپ نے اس کی بہن سے فرمایا ہمیں اس کی قبر پہ لے چل۔ وہ لے گئی۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی جس سے آزر حکم الہی سے زندہ ہو کر قبر سے باہر آ گیا اور مدت تک زندہ رہا، اور اس کے ہاں اولاد ہوئی۔ اور دوسرا ایک بڑھیا کا لڑکا تھا جس کا جنازہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے جا رہا تھا۔ آپ نے اس کے لیے دعا فرمائی، وہ زندہ ہو کر جنازہ اٹھانے والوں کے کندھوں سے اتر پڑا اور کپڑے پہنے گھر آ گیا، پھر زندہ رہا اور اس کے ہاں اولاد بھی ہوئی۔ تیسری ایک لڑکی تھی جو شام کے وقت مری، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اس کو زندہ کیا۔ چوتھے سام بن نوح تھے جن کی وفات کو ہزاروں برس گزر چکے تھے۔ لوگوں نے خواہش کی کہ آپ ان کو زندہ کریں، چنانچہ آپ نے ان کی نشاندہی سے قبر پر پہنچے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ سام نے سنا کہ کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ احبی روح اللہ، یعنی حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی بات سن۔ یہ سنتے ہی وہ مرعوب اور خوف زدہ اٹھ کھڑے ہوئے اور انہیں گمان ہوا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے۔ اس کی دہشت سے ان کے سر کے آدھے بال سفید ہو گئے۔ پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ دوبارہ انہیں سکرات موت کی تکلیف نہ ہو، اس کے بغیر انہیں واپس کیا جائے۔ چنانچہ اسی وقت ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جسے زندہ فرماتے اسے باذن اللہ، یعنی اللہ کے حکم سے فرماتے۔ اس فرمان میں عیسائیوں کا رد ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت یعنی خدا ہونے کے قائل تھے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ آپ غیب کی خبریں دیتے تھے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیماروں کو اچھا کیا اور مردوں کو زندہ کیا تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ تو جادو ہے اور کوئی معجزہ دکھائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو تم کھاتے ہو اور جو جمع کر کے رکھتے ہو میں اس کی تمہیں خبر دیتا ہوں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک پر یہ معجزہ بھی ظاہر ہوا۔ آپ علیہ السلام آدمی کو بتا دیتے تھے جو وہ کل کھا چکا اور جو آج کھائے گا اور جو اگلے وقت کے لیے تیار کر رکھا ہوتا۔ آپ علیہ السلام کے پاس بہت سے بچے جمع ہو جاتے تھے۔ آپ انہیں بتاتے تھے کہ تمہارے گھر فلاں چیز تیار ہوئی ہے، تمہارے گھر والوں نے فلاں چیز کھائی ہے، فلاں چیز تمہارے لیے بچا کر رکھی ہے۔ بچے گھر جاتے اور گھر والوں سے وہ چیز مانگتے، گھر والے وہ چیز دیتے اور ان سے کہتے کہ تمہیں کس نے بتایا؟ تو بچے کہتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ تو لوگوں نے اپنے بچوں کو آپ علیہ السلام کے پاس آنے سے روکا اور کہا کہ وہ جادوگر ہیں، ان کے پاس نہ بیٹھو، اور ایک مکان میں سب بچوں کو جمع کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچوں کو تلاش کرتے تشریف لائے تو لوگوں نے کہا کہ وہ یہاں نہیں ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر اس مکان میں کون ہے؟ انہوں نے کہا سور ہیں۔ فرمایا ایسا ہی ہوگا۔ اب جو دروازہ کھولا تو سب سور ہی سور تھے۔ سامعین، ان آیات مبارکہ سے حاصل ہونے والے فوائد یہ ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا ہوئے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزات عطا ہوتے ہیں، اور بہت سے معجزات انبیاء کرام علیہ السلام کے اختیار سے ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انبیاء کا ان معجزات میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ معجزات بہت سی قسموں کے ہو سکتے ہیں، حتیٰ کہ مردوں کو زندہ کرنے کا بھی معجزہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو اختیار اور قدرتیں عطا فرماتا ہے۔ خدا اپنے لوگوں کی حاجت روائی پر قدرت رکھنے والے ان اولیاء کرام کو یہ طاقت عطا کرتا ہے کہ وہ حاجت روائی پر قدرت رکھتے ہیں اور ان کی مشکل کشائی فرماتے ہیں۔ محبوبان خدا عام عادت سے ہٹ کر مشکل کشائی کرتے ہیں۔ اللہ والے خدا کی قدرتیں عام مخلوق کی قدرتوں سے بڑھ کر اور ان کی یعنی طاقت جو ہے وہ بالا تر ہوتی ہے۔ محبوبان خدا شفا بھی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی دعائیں قبول فرماتا ہے، اس لیے بطور خاص اولیاء کرام اور محبوبان خدا کی بارگاہ میں عرض کی جاتی ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں۔ شفا دینے والا، شفا دینے، مشکلات دور کرنے وغیرہ کے الفاظ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال کرنا شرک نہیں۔ یہ کہنا جائز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشکل کشا اور دافع البلا ہیں، یا اللہ عز و جل کے پیارے
اولاد دیتے ہیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں مردے زندہ کرتا ہوں، میں لا علاج بیماروں کو اچھا کرتا ہوں، میں غیبی خبریں دیتا ہوں، حالانکہ یہ تمام کام رب ذوالجلال کے ہیں۔ سامعین، محبوبان خدا غیب کی خبریں جانتے ہیں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام گھروں میں رکھی ہوئی چیزوں کو بھی جانتے تھے۔ اللہ والے علوم غیبیہ ماننا توحید کے منافی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا کا انکار کرنا توحید کے منافی ہے۔ اس آیت میں جتنا غور کرتے جائیں گے اتنا زیادہ عقائد اہل سنت واضح ہوتے جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وفاؤں یعنی آپ فاقوں سے آپ کا شکم اقدس پر پتھر بندھا ہوا دیکھ کر میرا دل بھر آیا، چنانچہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر اپنے گھر آیا اور اپنی اہلیہ سے کہا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر شدید بھوک کی حالت میں دیکھا کہ مجھ سے صبر کی تاب نہیں رہی، کیا گھر میں کچھ کھانا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ گھر میں ایک سا تقریباً 4 کلو جو کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا تم جلدی سے اس جو کو پیس کر گوندھ لو۔ پھر میں نے اپنے گھر کو پلا ہوا ایک بکری کا بچہ ذبح کر کے ان کی بوٹیاں بنائیں اور زوجہ سے کہا کہ جلد از جلد گوشت اور روٹیاں تیار کر لو، میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا کر لاتا ہوں۔ چلتے وقت زوجہ نے کہا کہ دیکھنا، حضور کے علاوہ صرف چند ہی اصحاب کو ساتھ لانا، کیونکہ کھانا کم ہے، کہیں مجھے رسوا مت کر دینا۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خندق پر آ کر آہستگی سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ایک سا آٹے کی روٹیاں اور ایک بکری کے بچے کا گوشت ہے، میں نے گھر میں تیار کروایا ہے، لہٰذا آپ صرف چند اشخاص کے ساتھ چل کر تناول فرما لیں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے خندق والو، جابر نے دعوت طعام دی ہے، لہٰذا سب لوگ ان کے گھر پر چل کر کھانا کھا لیں۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ جب تک میں نہ آ جاؤں روٹیاں مت پکوانا۔ چنانچہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو گوندے ہوئے آٹے میں اپنا لعاب دہن ڈال کر برکت کی دعا فرمائی اور گوشت کی ہانڈی میں بھی اپنا لعاب دہن ڈال دیا۔ پھر روٹی پکانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ ہانڈی چولہے سے نہ اتاری جائے۔ جب روٹیاں پک گئیں تو حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ نے ہانڈی سے گوشت نکال کر دینا شروع کیا۔ 1000 صحابہ کرام علیہم الرضوان نے آسودہ ہو کر کھانا کھا لیا، مگر گوندا ہوا آٹا جتنا پہلے تھا اتنا ہی رہ گیا اور ہانڈی چولہے پر بدستور جوش مارتی رہی۔ اسی طرح امام بہقی نے دلائل النبوہ میں روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دعوت اسلام دی۔ اس نے جواب دیا کہ میں آپ پر ایمان نہیں لاتا یہاں تک کہ میری بیٹی زندہ کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس کی قبر دکھا۔ اس نے آپ کو اپنی بیٹی کی قبر دکھائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لڑکی کا نام لے کر پکارا۔ لڑکی نے قبر سے نکل کر لبیک و سعدی کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تو پسند کرتی ہے کہ دنیا میں پھر آ جائے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی، میں نے اللہ کو اپنے والدین سے بہتر پایا اور اپنے لیے آخرت کو دنیا سے اچھا پایا۔ اسی طرح حضرت حافظ ابو نعیم نے کعب بن مالک کی روایت سے نقل کیا ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ متغیر پایا، اس لیے وہ اپنی بیوی کے پاس واپس آئے اور کہنے لگے کہ میں نے حضور کا چہرہ متغیر دیکھا ہے، میرا گمان ہے کہ بھوک کے سبب سے ایسا ہوا ہے، تیرے پاس کچھ موجود ہے؟ تو بیوی نے کہا اللہ کی قسم ہمارے پاس یہ بکری اور کچھ بچا ہوا توشہ ہے۔ چنانچہ اس دفعہ بھی ایسا ہی ہوا۔ اسی طرح غزوہ خیبر کے بعد سلام بن مشکم یہودی کی زوجہ نے بکری کا زہر آلود گوشت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بطور ہدیہ بھیجا۔ آپ اس میں سے بازو اٹھا کر کھانے لگے، وہ بازو بولا کہ مجھ میں زہر ڈالا گیا ہے۔ وہ یہودیہ طلب کی گئی تو اس نے اعتراف کیا کہ میں نے اس گوشت میں زہر ملایا ہے۔ یہ معجزہ مردے کے زندہ کرنے سے بھی بڑھ کر ہے، کیونکہ یہ میت کے ایک جزو کا زندہ کر۔ سامعین، ہم دیگر انبیاء کرام اور
اولیاء کرام کی کرامات کے حوالے سے اپنی آنے والی ویڈیوز میں آپ سے ذکر کریں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اجازت دیجیے، جلد ہی نئی ویڈیو کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔